السلام علیکم مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی اس وقت شاہراہ دستور پر سپریم کورٹ کی اس سنگ مرمر والی عمارت کے سامنے موجود ہیں، جہاں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے نام سنہری حروف میں لکھے گئے ہیں۔ یہ ایک سنگ بنیاد تھا جو سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے 23 مارچ 1976 کو سپریم کورٹ کی اس عمارت کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ یہ وہی ذوالفقار علی بھٹو ہے جن کو 3 سال بعد اسی سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے نتیجے میں سزائے موت دے دی گئی اور پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، اور اس فیصلے کو آج تقریباً 44 سال گزرنے کے بعد بھی ایک عدالتی قتل کے طور پہ تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے، اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا کہیں بھی حوالہ نہیں دیا جاتا رہا، مگر وہ فیصلہ قانون کی کتابوں میں موجود رہا۔ اس لیے 2010-11 میں صدر آصف علی زرداری نے ایک ریفرنس بھیجا سپریم کورٹ میں کہ سپریم کورٹ سے یہ پوچھا جائے کہ کیا جس سپریم کورٹ کے فیصلے کو عدالتی قتل کے طور پہ تاریخ کی کتابوں میں یاد رکھا جاتا ہے، کیا سپریم کورٹ بھی اپنی غلطی ماننے کو تیار ہے یا نہیں، اور کیا وہ عدالتی قتل ہے یا نہیں۔ اس صدارتی ریفرنس میں 5 سوال اٹھائے گئے تھے، جن 5 سوالوں کے جواب آج سپریم کورٹ نے دے دیے ہیں۔ 45 سال بعد سپریم کورٹ کے ایک 9 رکنی بینچ نے، جس کی سربراہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کر رہے تھے، متفقہ طور پر یہ اعلان کیا ہے کہ 1979 میں جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کے دور میں اس وقت کے چیف جسٹس سید انوار الحق کی سربراہی میں قائم ایک 7 رکنی بینچ نے جو ذوالفقار علی بھٹو کی ایک قتل کے مقدمے میں سزائے موت برقرار رکھی تھی، وہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا، اس فیصلے تک پہنچنے میں اس وقت کے سپریم کورٹ کے 7 ججوں نے اس وقت کے آئین میں درج بنیادی انسانی حقوق اور منصفانہ ٹرائل کا جو بنیادی حق ہے، اس کے تقاضے پورے نہیں کیے تھے۔ یعنی کہ آج سپریم کورٹ نے 45 سال بعد اپنے ہی ایک فیصلے کو غیر منصفانہ ٹرائل کا نتیجہ قرار دیا ہے، اور آج کے اس فیصلے سے کیا سپریم کورٹ نے بظاہر اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے؟ بظاہر یہ توقع کی جا رہی تھی کہ سپریم کورٹ نہ صرف یہ کہ اس بھٹو کے اس ٹرائل کو جو آج سے 45 سال پہلے ہوا تھا غیر منصفانہ قرار دے گی، بلکہ اس کو ایک عدالتی قتل بھی قرار دے گی، اور اس حوالے سے بھی اپنی رائے دے گی صدارتی ریفرنس کے جواب میں کہ کیا جو ججز حضرات یا جو لوگ بھٹو کے ٹرائل میں حکومت کی طرف سے ملوث رہے ہیں، کیا ان کے لیے توبہ کے راستے کھلے ہیں، کیا وہ اگر افسوس کا اظہار کریں تو کیا ایسا افسوس کا اظہار کرنا بنتا ہے یا نہیں۔ تو وہ صدارتی ریفرنس تھا کیا، اور آج 9 ججوں نے ایگزیکٹلی کون سے 5 سوالوں کے کیا جواب دیے ہیں، پہلے ہم اس کی طرف آئیں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ آج کے اس تاریخی فیصلے کے بعد سپریم کورٹ کے بلاول بھٹو زرداری نے میڈیا سے کیا کہا۔ تو سب سے پہلے تو جو ریفرنس صدر آصف علی زرداری نے بھیجا تھا، ان کے سوال کیا تھے، اور آج کے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ بینچ میں کون کون سے ججز حضرات موجود تھے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس اس بینچ کی سربراہی کر رہے تھے، اور اس بینچ میں جو دیگر ججز حضرات شامل تھے ان میں جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس سید منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس سید حسن اظہر رضوی اور جسٹس مسرت ہلالی۔ تو اس بینچ کی جو 9 رکنی بینچ کی کمپوزیشن ہے، یہ کمپوزیشن بھی جاننا بڑا ضروری ہے۔ اس 9 رکنی بینچ میں چاروں صوبوں کی نمائندگی موجود تھی، یعنی کہ 2 جج بلوچستان سے تھے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جمال خان مندوخیل، اور پھر ہم نے دیکھا کہ 2 ججز جو ہیں پنجاب سے بھی تھے، جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس امین الدین خان، پھر 2 ججز جو ہیں وہ سندھ سے بھی تھے، سرحد خیبر پختونخوا سے بھی تھے، جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس مسرت ہلالی، اور پھر سندھ سے جو 2 ججز تھے ان میں جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس محمد علی مظہر۔ تو یہ ایک قسم کا چاروں صوبوں کی نمائندگی اس 9 رکنی بینچ میں تھی، جبکہ جو آج سے
6 فروری 1979 کو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا 4-3 کی اکثریت سے جو پھانسی سنائی گئی تھی، اس میں سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ جو 4 ججز تھے ان چاروں کا تعلق جو تھا وہ پنجاب سے تھا، جنہوں نے سندھ سے تعلق رکھنے والے ایک وزیر اعظم کو ایک متنازع قتل کے مقدمے میں پھانسی کی سزا سنائی تھی۔ تو آج کی یہ 9 رکنی بینچ کی جو کمپوزیشن ہے وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور اس کیس میں جن لوگوں نے سپریم کورٹ کی معاونت کی ان میں سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس منظور احمد ملک تھے، جو کہ فرینڈ آف دا کورٹ کے طور پہ، اور پھر ایڈوکیٹ مخدوم علی خان سابق اٹارنی جنرل تھے، سابق اٹارنی جنرل خالد جاوید خان، اور سابق سپریم کورٹ بار کے صدر چودھری اعتزاز احسن، اور اسد اللہ خان چمکنی، اور ایڈوکیٹ صلاح الدین احمد سندھ ہائی کورٹ بار کے سابق پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، اور اس کی جو شکایت کنندہ تھے احمد رضا قصوری، جن کے والد کو مبینہ طور پہ ذوالفقار علی بھٹو کے حکم پہ قتل کیا گیا تھا۔ تو آج کی جو اوپینین ہے اس میں 5 سوال جو صدارتی ریفرنس میں اٹھائے گئے تھے، ان 5 سوالوں کا اور پھر ان کا جواب کیا دیا سپریم کورٹ نے، وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ سب سے پہلا سوال جو صدارتی ریفرنس میں اٹھایا گیا تھا کہ کیا لاہور ہائی کورٹ کا اور جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے، لاہور ہائی کورٹ نے بطور ٹرائل کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کا، تو یہ سوال تھا کہ کیا ان کا جو فیصلہ ہے ذوالفقار علی بھٹو شہید کے خلاف، کیا انہوں نے آئین میں درج جو بنیادی انسانی حقوق کے جو تقاضے تھے وہ پورے کیے، یعنی کہ آرٹیکل 4 ریاست سے وفاداری، اور پھر اس کے بعد آرٹیکل 8 جو انسانی حقوق کے خلاف کسی قسم کے کوئی قانون نہیں منظور ہو سکتا، آرٹیکل 9 ہے زندہ رہنے کا حق، آرٹیکل 10 ہے فیئر ٹرائل کا اور ڈیو پروسیس کا حق، آرٹیکل 14 ہے انسانیت یا عزت نفس کا، ہر شہری کے عزت کا خیال رکھنا، پھر آرٹیکل 25 کے تمام قوانین کا سب کے اوپر برابر کا اطلاق ہونا۔ تو کیا یہ بنیادی حقوق کے تقاضے پورے کیے گئے، اور اگر نہیں کیے گئے تو اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ تو اس کا سپریم کورٹ کے ججز نے آج جو جواب دیا ہے وہ یہ ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ میں ٹرائل ہوا تھا اور جو سپریم کورٹ میں اپیل کی سماعت ہوئی تھی، وہ بنیادی انسانی حقوق اور خاص طور پہ جو منصفانہ ٹرائل اور ڈیو پروسیس کے جو تقاضے ہیں، وہ ٹرائل جو ہے لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اپیل کی سماعت وہ بنیادی انسانی حقوق کے تقاضوں پر اور فیئر ٹرائل منصفانہ ٹرائل کے تقاضوں پر پورا نہیں اترتا۔ اور اسی طرح جو ایک آئین کے اندر فیئر ٹرائل کا جو بعد میں 2010 میں لایا گیا، لیکن جو فیئر ٹرائل منصفانہ ٹرائل کے جو اصول تھے وہ 1979 میں بھی موجود تھے آئین کے اندر، تو ان اصولوں کے بھی وہ منافی تھا پورا عمل جو بھٹو کا ٹرائل کیا گیا۔ یہ بڑا اہم ہے، یہ پہلا سوال تھا، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ بھٹو کا ٹرائل منصفانہ نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہی سپریم کورٹ نے یہ بھی رائے دی ہے کہ چونکہ آئین کے اندر یا کسی بھی قانون میں اب یہ طریقہ کار وضع نہیں ہے کہ ہم اس طریقہ کار کے تحت اتنی پرانی کسی فیصلے کو، سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہم بالکل کالعدم قرار دے دیں، اور ایک یہ والا فیصلہ جس میں بھٹو کو سزا دی گئی تھی اور ان پہ عمل درآمد بھی ہو گیا، تو وہ جو فیصلہ ہے وہ اپنی حتمی حیثیت اختیار کر چکا ہے، یعنی جو سزائے موت کا، تو اس فیصلے کو جو ہے وہ ختم نہیں کیا جا سکتا، مگر وہ فیصلہ جس ٹرائل کے ذریعے وہ دیا گیا تھا وہ ٹرائل منصفانہ نہیں تھا۔ تو یہ پہلے سوال کا جواب ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا گیا تھا کہ کیا یہ جو سپریم کورٹ کا بھٹو کے کیس میں فیصلہ تھا، کیا تمام پاکستان کی عدالتیں اور جو ادارے ہیں وہ اس کے پابند ہیں؟ کیا یہ فیصلہ جو ہے اس کا احترام کرنا اب تمام اداروں پہ لازم ہے، جیسا کہ ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف سپریم کورٹ میں جو اپیل آتی ہے، اور پھر جو مکمل انصاف کا جو کانسیپٹ ہے آئین کے تحت، تو اگر وہ لازم نہیں ہے اور تمام ادارے اس کا اب بھی پابندی کرنے کے اوپر ان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے اوپر سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس سوال کے اندر جو ہے وہ قانون کے حوالے سے کوئی سوال نہیں فریم کیا گیا، اور اس لیے سپریم کورٹ جو ہے اس سوال کا جواب نہیں دے گی، خاص طور پہ بھٹو ٹرائل کیس کے حوالے سے، اور خاص طور پہ اور کوئی ایسا قانون جو ہے اس وقت موجود نہیں ہے کہ جس کے تحت جو بھٹو کے فیصلے کے اندر جو بات کی گئی ہے اس سے اختلاف کیا جائے یا اس کو اوور رول کیا جائے یا اسے کالعدم قرار دیا جائے۔ پھر سوال نمبر 3 اور 5 کیا تھے اور سپریم کورٹ نے کیا جواب دیا؟ سوال نمبر 3 اور 5 کو اکٹھا انہوں نے مینشن کر دیا، اور ان میں سے ایک سوال یہ ہے
کہ کیا یہ جو مخصوص حالات تھے جن کے اندر بھٹو کو سزائے موت دی گئی، کیا وہ اس کو ہم عدالتی قتل کہہ سکتے ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک سوچا سمجھا قتل تھا اور اس کے پیچھے ایک تعصب تھا ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف سپریم کورٹ کے ججوں کا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا جو ایویڈنس اور شواہد جو ہیں بھٹو کے خلاف پیش کیے گئے تھے، کیا ان شواہد کی بنیاد پہ جو ہے سزائے موت کا فیصلہ دیا جا سکتا تھا؟ تو اس کے جواب میں سپریم کورٹ نے کہا کہ سپریم کورٹ ابھی کوئی اپیل نہیں سن رہی، کوئی ٹرائل کا فیصلہ نہیں کر رہی، سپریم کورٹ ایک صدارتی ریفرنس کے اوپر وہ صرف اپنی رائے دے سکتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دوبارہ سے ان شواہد کا سپریم کورٹ جائزہ نہیں لے سکتی جن شواہد کے بارے میں اب صدارتی ریفرنس میں پوچھا جا رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم تفصیلی جو رائے دیں گے اسی صدارتی ریفرنس کے جواب میں، کیونکہ یہ آج تو مختصر رائے دی ہیں، تو اس تفصیلی رائے میں ہم اس پورے بھٹو کے ٹرائل میں جو نقائص ہیں، جو خامیاں رہ گئی ہیں، ان کو ہم تفصیلی بیان کر دیں گے۔ پھر آخری جو سوال ہے، سوال نمبر 4، کہ کیا یہ جو فیصلہ آیا ہے بھٹو کے خلاف سزائے موت کا آج سے 45 سال پہلے، کیا یہ اسلام کے انصاف کے اصولوں کے عین مطابق ہے جیسا کہ قرآن میں اور سنہ میں کہا گیا ہے، بتایا گیا ہے؟ اور کیا ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اندر توبہ اور معافی کی بھی گنجائش ہے؟ یعنی جن لوگوں نے زیادتی کی ہے اس کیس میں، کیا ان کو توبہ مانگنے کی بھی ان کے لیے گنجائش ہے؟ تو اس کے اوپر چیف جسٹس اور 9 معزز ججوں کا یہ رائے ہے کہ ہمیں اسلامی جو نقطہ نظر ہے اس حوالے سے کسی بھی وکیل نے، کسی بھی ماہر قانون نے کسی قسم کی معاونت نہیں دی، اس لیے وہ یہ رائے نہیں دے سکتے۔ تو یہ تمام جو رائے ہے مختصر رائے آئی ہیں، اور اس کے اندر تو انہوں نے صرف اتنا ضرور کہا ہے کہ یہ ایک فیئر ٹرائل نہیں تھا۔ شاید بلاول بھٹو زرداری کو اس سے زیادہ کی بھی توقع تھی، مگر تاہم یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، بھٹو کے اس فیصلے کو ویسے بھی وکلاء جو ہیں اس کو فیئر ٹرائل نہیں سمجھتے تھے، اور دوسرے کسی بھی مقدمے میں اس کا حوالہ دینے کی اجازت نہیں تھی، اور تاریخ میں بھی اس کو ایک عدالتی قتل کے طور پہ یاد رکھا گیا۔ مگر آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھٹو کو دی گئی اس سزا کو ایک غیر منصفانہ ٹرائل کا نتیجہ قرار دیا۔ وہ بھٹو جس کا نام جو ہے اس تمام عرصے میں 1976 سے لے کے آج تک جو ہے وہ سنہری حروف میں سپریم کورٹ نے اپنی ماتھے کا جھومر بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اور بلاول بھٹو زرداری نے جب یہ فیصلہ سنا تو وہ کچھ جذباتی بھی ہوئے، روسٹرم پہ کھڑے تھے، آپ دیدہ ہوئے، اور پھر اس کے فوراً بعد وہ باہر نکلے اور انہوں نے میڈیا سے بھی گفتگو کی۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں بلاول بھٹو زرداری نے میڈیا سے کیا بات کی۔ اور یہ ایک تاریخی جو قدم آج اٹھایا گیا، امید یہ ہے کہ 44 ایئرز کے بعد اب جبکہ تاریخ درست ہونے جا رہے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی جو پاکستان کا مستقبل ہے، جو پاکستان کی چاہے وہ اس عدالت کا، ہمارا جمہوریت کا، انشاءاللہ تعالی اس فیصلہ کی وجہ سے پاکستان انشاءاللہ تعالی آگے جا کے اب ہم ترقی کر سکیں گے، چاہے وہ ہمارا جمہوری نظام ہو یا یہ عدالتی نظام ہو۔ یہ جو فیصلہ تھا، یہ ایسا ایک داغ تھا اس عدالت میں جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام اس ادارہ سے جو انصاف کا امید ہونا چاہیے تھا، اس داغ کی وجہ سے بڑا مشکل تھا پاکستان کی عام آدمی کے لیے کہ وہ یہ سمجھے کہ ان کو اس ادارہ سے انصاف ملے گا۔ اگر قائد عوام جیسا شخص کو انصاف نہیں ملا ہو، تو آج میں جو یہ یونانیمس کورٹ آرڈر ہے، اور میں تمام جج صاحب کا شکر گزار ہوں، جو وکلاء تھے ان کا میں شکر گزار ہوں، جو ایمکس کیورائے جو پاکستان بھر میں سے چیف جسٹس صاحب نے اس کورٹ میں ریکویسٹ کیا ان کا اسسٹنس کا، اور جس طریقے سے انہوں نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا مقدمہ لڑا، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اور انشاءاللہ تعالی اس فیصلہ کے بعد ہم امید رکھتے ہیں
کہ اب ہمارا نظام صحیح سمت پہ چلنا شروع ہو جائے گا. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. آپ نے سنا بلاول بھٹو زرداری کو. اس کے بعد ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ سیاسی رہنما جو وہاں موجود تھے ہم نے ان سے بھی بات کی اور دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ جب ایک عظیم لیڈر کو ہم نے کھویا تو اس طرح نہ جانے کتنے ہمارے پاکستانی ہیں جو ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں. تو اس طرح میں تمام فل کورٹ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. ججز سے یہ امید کرتی ہوں کہ آئندہ اس طرح کی غلطی نہ دہرائی جائے تاکہ یہ عدالت کے منہ پر ایک کلنک ہوتا ہے اس طرح کے فیصلے جو ہوتے ہیں. اور آج عدالت نے یہ فیصلہ کر کے ثابت کر دیا کہ اگر ہم ایمانداری سے کام کریں تو جب تک ملک میں انصاف نہیں ہوگا انسرجنسی ہوگی. اگر سب کو انصاف ملے گا تو ہمارا معاشرہ جو ہے انسرجنسی سے پاک ہوگا اور پاکستان ترقی کرے گا. خوش ہوں، افسردہ ہوں، سمجھ نہیں آ رہی کیا بولوں، اس لیے کہ بھٹو صاحب تو بے گناہ تھے، وہ تاریخ میں بے گناہ تھے، وہ عوام کی نظروں میں بے گناہ تھے، وہ جورسٹوں کی نظروں میں بے گناہ تھے. آج عدالت نے اس ریکارڈ کو درست کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ اقرار کیا ہے. یہی ایک ریمیڈی ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے یہ کہتے رہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف نہیں دیا گیا اور جو عدالتی قتل ہوا آج اس پہ مہر لگی ہے. لیکن جو بھٹو صاحب کے جانے سے نقصان ہوا اس قوم کا، اس ملک کا، اس جماعت کا، وہ تو واپس نہیں آئے گا. اس سے پیپل پارٹی کو اس فیصلے کے نتیجے میں کیا ملے گا؟ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کو جو کچھ بھی ملنا ہے، لیکن اس ملک کے اداروں کو جو ہمارا سب سے پہلا مطالبہ ہے کہ اگر ادارے اپنا اپنا کام ٹھیک طرح سے کرنا شروع کر دیں اور اپنی غلطیاں تسلیم کریں. سارے ادارے پارلیمنٹ سے شروع ہونی چاہیے. سپریم کورٹ نے آج اس کی ابتدا کی اور باقی بھی اگر ادارے اپنی اپنی غلطیاں تسلیم کریں تو غلطیاں تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ آئندہ مستقبل میں غلطی نہ کریں. تو میرا خیال ہے اگر سارے ادارے اپنی حدود میں واپس جائیں تو اس ملک کا نظام چل سکتا ہے. میں آج جو ججمنٹ دی ہے تمام ججوں کو میں کہتا ہوں کہ کچھ تو ہمت کی ہے کسی نے کہ یہ فیصلہ فیئر ٹرائل نہیں ہوا ہے اس میں. تو اٹ مینس کہ یہ فیصلہ جو کچھ ہوا سب کے سامنے ہے، لیکن آج انہوں نے یہ کہہ کے اپنا سر اونچا کر دیا ہے. ہمیں امید ہو چلی ہے کہ آئندہ بھی یہ اپنے فیصلے جو ہیں دیکھ بھال کے دیا کریں گے. ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور معروف قانون دان ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ سے بھی بات کی بھٹو کے حوالے سے اس تاریخی فیصلے پر. دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں. کیا یہ کافی ہے تاریخ کی ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہ کوئی ٹرائل اگر منصفانہ نہیں ہوا، ڈیو پروسیس اڈاپٹ نہیں کیا گیا اور وہ شخص بھی اس غیر منصفانہ ٹرائل کے نتیجے میں پھانسی چڑھ گیا، تو پھر کیا یہ کہہ دینا کافی ہے یا سپریم کورٹ کو مزید بھی کچھ کہنا چاہیے تھا؟ دیکھیں میری نظر میں کافی ہے. مزید اب وہ کیا کر سکتے ہیں؟ جو ایک ثانیہ ہو گیا وہ تو ہو گیا. بھٹو صاحب اب ہمیں موجود تو نہیں ہے کہ ان کو ہم بری کریں، لیکن یہ کہہ دینا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے، پاکستان کی دیگر اعلیٰ عدالتوں نے اس وقت قانون اور آئین کے تقاضے پورے نہیں کیے، ڈیو پروسیس کا یہی مطلب ہے، ایک بہت بڑا اعتراف ہے. میں سمجھتا ہوں ہمیں اس سے کچھ اطمینان لینا چاہیے کہ آج جو ہمارے ساتھ اگر کوئی ناانصافی ہوتی ہے، آج اگر آئین اور قانون کے برخلاف کوئی عمل ہوتا ہے تو کل کو کچھ امکان ہے کہ ان کو کم از کم شرمسار کیا جا سکے، ان لوگوں کو جو ایسا کام آج کرتے ہیں. اس قسم کے فیصلے کا یہ جو ایک ریفرنس صدر مملکت نے بھیجی تھی، اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم اجتماعی طور پہ اپنے ایک بڑے لیڈر کے ساتھ جو ایک ناانصافی ہوئی اس کا اعتراف کریں اور اس کو مان کر آگے چلیں اور یہ اعادہ کریں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. اگر بھٹو صاحب زندہ ہوتے تو ڈیو پروسیس نہ ہونے کا وہ بری ہو جاتے. تو بری ہو جاتا. اگر زندہ نہیں ہے تو انہیں بری نہیں کیا جا سکتا؟ جی انہیں بری سمجھا جائے گا. میں سمجھتا ہوں ان کو بری سمجھا جانا چاہیے، اور یہ بات تو ہم پہلے بھی مانتے تھے کہ ان کا عدالتی قتل ہوا ہے. آج اس ہمارا جو تاثر تھا اس کی توثیق ہو گئی ہے. تو مگر عدالت نے عدالتی قتل کے حوالے سے سوال کا جواب نہیں دیا. واضح دیکھیں وہ تو ایک لفاظی کی بات ہے نا. یہ کہہ دینا کہ ٹرائل ٹھیک نہیں تھی اس لیے ان کا جو فیصلہ ہوا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا کافی ہے. تو اگر سپریم کورٹ نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے تو کہا جا رہا ہے کہ فوج کو بھی بطور ادارہ اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے، تو فوج کو کیا کرنا چاہیے؟
مجھے نہیں پتا کیا کرنا چاہیے. غلطی جب ہو جائے اور 40-50 سال گزر جائیں تو اس کے بعد یہی ہے کہ ہم تأسف کا اظہار کریں, افسوس کا اظہار کریں اور آئندہ کے لیے عزم کریں کہ یہ پھر نہیں ہم نے دہرانا. کس کو کرنا چاہیے سر؟ دیکھیں, اب یہ تو تفصیلی فیصلے میں آئے گا کہ جو غلطیاں ہوئیں اس وقت, جو ڈیو پروسیس کو فالو نہیں کیا گیا, اس کی ذمہ داری کس پہ پڑتی ہے. دیکھیں, مقدمہ تو بنا دیا مارشل لاء حکومت نے, لیکن اس مقدمے کو چلانے والے تو عدلیہ کے ارکان تھے نا. انہوں نے کیسے اس مقدمے کو چلایا, کیا وہ فیصلے کر سکتے تھے, کیا سزائے موت دینا ضروری تھا, کیا انہوں نے شہادت اور گواہی کو ٹھیک طریقے سے آنے دیا ریکارڈ پہ, یہ تمام باتیں تفصیلی فیصلے میں آئیں گی. بھٹو کے ٹرائل میں کوئی اس وقت کی فوج کا جنرل ضیاء الحق کا کردار تھا آپ کے رائے میں؟ مجھے کیا پتا. دیکھیے, جب شہادت آئے گی کہ کیا دباؤ تھا ججوں پہ, کچھ ہمیں باتیں تو ملی تھیں اکا دکا انٹرویوز کے ذریعے یا کتابوں میں لکھی گئیں, لیکن اگر اس فیصلے میں کوئی مزید گواہی شہادت سامنے آتی ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ اچھا ہمارے ریکارڈ میں اضافہ ہوگا. کیا یہ کافی نہیں کہ جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا تھا؟ نہیں, یہ کافی نہیں. دیکھیں نا, پھر تو اس زمانے میں دی گئی ہر سزا کو ہمیں کالعدم سمجھنا پڑے گا. یہ ذرا بات آگے چلی جاتی ہے, اور چونکہ یہ مارشل لاء کی توثیق بھی سپریم کورٹ کر چکی تھی اور اس کو ایک طرح سے قانونی جواز فراہم کر چکی تھی, جو کہ میری نظر میں کوئی جواز نہیں ہے, لیکن وہاں تک ہم شاید نہیں جائیں گے. آپ کے خیال میں فوج کا دباؤ نہیں تھا؟ مجھے نہیں پتا. دیکھیں, تو مفروضہ ہوگا نا, بادی النظر میں تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ہوگا, لیکن جب تک کوئی شہادت گواہی سامنے نہ آئے, کیا کسی کردار نے یہ کہا. نسیم حسن شاہ صاحب کا ایک انٹرویو تو موجود ہے, اب دیکھتے ہیں اس انٹرویو پہ یہ فیصلہ جو ہے, تفصیلی فیصلہ کتنا انحصار کرتا ہے. آپ نے سنا ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ کو. مختصر بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی جو سزائے موت تھی 1979 میں, اس کے ٹھیک تقریباً 9 سال بعد جب جنرل ضیاء الحق اختیار کے حادثے میں اس دنیا سے چلے گئے, تو ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو پہلی مسلمان دنیا کی خاتون وزیر اعظم بنی, اور اس کے بعد سے بے نظیر بھٹو کے بعد پھر نواز شریف آئے, پھر بے نظیر بھٹو آئی, پھر نواز شریف آئے, اور اس کے بعد پھر جنرل مشرف نے بغاوت کی اور ایک اور مارشل لاء آ گیا. آج جو سپریم کورٹ نے بظاہر اپنی غلطی تسلیم کی ہے, تو یہ غلطی صرف ان ججوں کی نہیں تھی جو جنرل ضیاء الحق کے دور میں جنہوں نے سزائے موت دی تھی. یہ غلطی اس وقت کے فوجی ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کی بھی تھی. تو آج اگر سپریم کورٹ بطور ایک ادارہ اپنی غلطی تسلیم کر رہا ہے, تو کیا فوج کا ادارہ اپنی غلطی تسلیم کرے گا, یا وہ غلطی صرف جنرل ضیاء الحق کو ایٹریبیوٹ کر کے اس بات کو نظر انداز کیا جائے گا. غلطی تسلیم کرنا صرف سپریم کورٹ کے تسلیم کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. بطور ایک ادارہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو, فوج کو بھی اپنی ماضی کی غلطیاں تسلیم کرنی ہوں گی. اور یہ اور بات ہے کہ اگر ایک غلطی تسلیم ہوگی تو پھر 1979 سے پیچھے 1971 میں بھی جانا پڑے گا اور 1958 میں بھی جانا پڑے گا, جب مارشل لاء لگے. یہ تمام غلطیاں تسلیم کرنی ہوں گی. مگر چونکہ یہ غلطی آج تک تسلیم نہیں ہوئی, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے جب اعلانیہ مارشل لاء ہوتا تھا تو اب غیر اعلانیہ مارشل لاء ہوتا ہے. اعلانیہ مارشل لاء کا نقصان یہ ہے کہ تاریخ کے طالب علم اور ہماری جو جنریشنز ہیں, نسلیں, ان کو ایک برا اقدام سمجھ کے یاد رکھتی ہیں کہ وہ ایک مارشل لاء تھا. مگر جو غیر اعلانیہ مارشل لاء ہوتے ہیں تو نوجوان نسل کو یہ باور ہی نہیں کرایا جا سکتا کہ مارشل لاء کا دور کون سا تھا اور جمہوریت کا دور کون سا تھا. اور آج بھی پاکستان کو یقینی طور پہ ایک ایسی ہی الجھن کا سامنا ہے جس میں ہماری نوجوان نسل نہ صرف یہ کہ جمہوریت اور سیاسی عمل سے دور ہوتی جا رہی ہے, بلکہ اس کے لیے یہ تفریق کرنا بھی مشکل ہے کہ مارشل لاء کیا ہوتا ہے اور جمہوریت کیا ہوتی ہے. تو آج اگر ایک ادارے نے اپنی غلطی تسلیم کی ہے تو تمام اداروں کو اسی طرح برملا اپنی غلطی تسلیم کرنی ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اس تکنیکی فیصلے سے اور اس قانونی فیصلے سے جو آج 9 ججوں نے دیا ہے, کیا ملک میں جمہوری عمل مضبوط ہوگا یا نہیں, یا کیا آج کے اس فیصلے کے جو تفصیلی وجوہات آئیں گی, کیا ان میں ان ججوں کا نام لے کر یہ بتایا جائے گا کہ یہ ججز جو ہیں انہوں نے غیر منصفانہ ٹرائل کیا تھا, اور کیا سپریم کورٹ تفصیلی وجوہات میں یہ بھی بتائے گی کہ جب 7 سپریم کورٹ کے ججز ایک غیر منصفانہ ٹرائل کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں کسی کو پھانسی پہ چڑھا دیتے ہیں, تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ پھانسی کی سزا کو تو ہم ختم نہیں کر سکتے, صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرائل غیر منصفانہ تھا. مطیع اللہ جان, MJ TV سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.